اچھا، یہ طریقہ سماعت فرما لیں، اگر کسی مقتدی کی نماز میں ایک رکعت یہ رہ جائے یا 2 رکعتیں رہ جائیں یا 3 رکعتیں رہ جائیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو کس طرح جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ یاد رکھیے گا، امام کے پیچھے آپ کی جو رکعت رہی ہوگی آپ ان کو ویسے ہی کمپلیٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر امام کے ساتھ آپ نے آخر کی 2 رکعتیں پائی ہیں، مثال کے طور پر جیسے عصر کی ہے، تو اب آپ کی شروع کی 2 رہ گئی ہیں۔ اب ظاہر شروع کی وہ رہ گئی ہیں کہ جس میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ جب آپ کھڑے ہو کے 2 پڑھیں گے تو ان دونوں میں سورت کے ساتھ دوسری سورت کو بھی ملائیں گے۔ اگر آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی تب ظاہر 3 میں سے 2 تو وہ ہیں کہ جس میں آپ نے سورت ملانی ہے اور ایک وہ ہے کہ جس میں آپ نے سورت نہیں ملانی، کیونکہ آپ نے امام کے پیچھے وہ رکعت پڑھ لی ہے کہ جس میں امام نے سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں ملائی، تو آپ کو ایک مل گئی، اب آپ کی رہ گئی ہے 3۔ 2 میں سورت ملانی ہے اور ایک میں سورت آپ نے نہیں ملانی، تو اب جب آپ کھڑے ہوں گے تو ان کو کمپلیٹ کیسے کریں گے؟ اب آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ایک قاعدہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، ہمیشہ ہر 2 رکعت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ التحیات ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں، آپ یہ ذہن میں بٹھائیں گے آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہر 2 رکعت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ التحیات ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنی 3 رکعتوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اب آپ نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لی ہے، اب آپ نے 3 پڑھنی ہے، تو اب پہلی رکعت میں آپ کیا کریں گے؟ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ دوسری سورت بھی ملائیں گے۔ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ التحیات میں بیٹھیں گے۔ کیا کریں گے؟ کیوں کہ 2 رکعتوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ التحیات ہوتا ہے۔ ایک آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی اور ایک آپ نے اپنی پڑھ لی، اب آپ کی 2 ہو گئی، تو 2 کے بعد کیا ہوگا؟ التحیات۔ تو اب آپ کی بچ گئی 2 رکعتیں۔ 1 رکعت تو وہ بچ گئی کہ جس میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانی ہے، اور ایک آپ کی وہ بچ گئی کہ جس میں فقط سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی ہے۔ اب آپ ان 2 کو جو ہے وہ ایک ساتھ پڑھ کے اور التحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو مکمل کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر کسی کی 4 رہ جائیں تو پھر تو مسئلہ آسان ہے، اگر 3 رہ جائیں تو 1 کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر 2 کو ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا، نماز مغرب کے اندر جو ہے وہ 4 التحیات بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ ویسے کسی نماز کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہوتا، صرف نماز مغرب ہی ہے۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے، میں نے کل ایک مسئلہ آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ امام کو جس حال میں بھی پاؤ اسی حال میں نماز میں شامل ہو جاؤ۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کم و بیش آج سے 15 سے 16 سال پہلے کا میں نے زمانہ طالب علمی میں اپنے امام سے مسئلہ سنا تھا۔ آج تک الحمدللہ مجھے وہ مسئلہ یاد تھا، امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں شامل ہو جاؤ۔ اب یہ جو مسئلہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ نماز مغرب ایسی نماز ہے کہ جس کے اندر بعض دفعہ مقتدی کو 4 التحیات پڑھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، ویسے کسی نماز میں نہیں ملتا، عشاء میں نہیں، ظہر میں نہیں، صرف مغرب ہی ہے کہ جس میں 4 التحیات پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ بھی میں نے زمانے طالب علمی میں کہ جب میں حفظ پڑھا کرتا تھا تو مجھ سے میرے چچا نے پوچھا کہ تم حفظ سے پڑھتا تو یہ بتا کون سی نماز ہے جس میں 4 التحیات ہوتے ہیں؟ میں نے خوب زور لگایا میرے ذہن میں، اس نے کہا مغرب۔ وہ عالم نہیں تھا، وہ ایک مستری مزدور ٹائپ کا، تو وہ مسئلہ خیر بعد میں نے پڑھا۔ تو وہ 4 التحیات کیسے ہیں؟ دیکھیں، مثال کے طور پر امام کو آپ نے پہلے التحیات میں پایا، آپ التحیات میں شامل ہو گئے، آپ کا 1 التحیات ہو گیا۔ اب جب آپ امام کے ساتھ دوسرے التحیات میں بیٹھیں گے تو آپ کا کون سا ہو گیا؟ دوسرا التحیات۔ تو اب آپ کی کتنی رکعتیں رہ گئی؟ 2 رکعتیں رہ گئی۔ اب آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی نا، اس لیے کہ آپ نے امام کو التحیات میں تو پایا ہے مگر رکعت نہیں پائی، تو اب آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی۔ 1 رکعت پڑھ کے پھر التحیات کریں گے اور 1 رکعت پڑھ کے پھر التحیات کریں گے۔ تو یہ مغرب ہی ہے کہ جس کے اندر بندے کو 4 مرتبہ التحیات پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ عشاء کے اندر، عصر میں، ظہر میں ممکن ہی نہیں ہے کہ 4 التحیات ہو جائیں، واللہ عالم۔ بہرحال اس پر اگر کھوج کریں گے تو ممکن ہے۔
اچھا جی، یہ تو مسئلہ سمجھ ہو گیا کہ اگر چھوٹی ہوئی رکعتوں کو جو ہے وہ کیسے مکمل کرے گا۔ اچھا جی، اسی طرح جو مقتدی بعد میں نماز میں شامل ہوا، جس کی 3 رکعتیں رہ گئی یا 4 رکعتیں رہ گئی اور امام نے سجدہ سہو والا سلام پھیرا، تو مقتدی سلام نہیں پھیرے گا۔ سجدے میں تو امام کی اتباع کرے گا مگر سلام پھیرنے میں امام کی اتباع نہیں کرے گا۔ اسی طرح جس کی 1 رکعت یا 2 رکعتیں رہتی ہیں تو اس پر حکم کیا ہے کہ وہ سلام امام کے ساتھ نہیں پھیرے، وہ بیٹھے رہے۔ اچھا، کھڑا کب ہونا چاہیے؟ کہ جب امام دوسری طرف سلام پھیرے مقتدی کو تب کھڑا ہونا چاہیے، پہلے سلام کی پھیرتے کھڑا نہیں ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ امام جو پہلا سلام پھیرا ہو سکتا ہے یہ سجدہ سہو کا سلام ہو، اب اس کو انتظار کرنا پڑ جائے، تو دوسری طرف جب امام سلام پھیرے پھر جو ہے جس کی چھوٹی رکعتیں وہ کھڑا ہو، ورنہ انتظار کریں، تو وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر پھیر دیا اس کی نماز ختم، چاہے اس کی رکعت 1 رہتی یا 2۔ ہاں اگر اس نے بھول کر پھیرا، اس کو فوراً یاد آ کہ نہیں میری تو 2 رکعتیں رہتی ہیں، تو وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اور جس نے جان بوجھ کر پھیر دیا تو اس کی نماز ہی ختم۔ امام سجدہ سہو کا سلام پھیرے پھر بھی امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے، امام نماز مکمل کرنے کا سلام پھیرے پھر بھی اس کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے جب کہ آپ کی رکعتیں رہتی ہوں۔ اچھا جی، یہ مسئلہ ہو گیا، اگر جان بوجھ کر پھیرا تو اس کی نماز ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، اگر اسی طرح امام نے قاعدہ اولا بھول کر کھڑا ہو گیا، اب جیسے نماز عصر ہے، اب پہلا التحیات ہم نے پڑھنا تھا، اگر امام بھول کے کھڑا ہو گیا تو مقتدیوں پر لازم ہے امام کو لقمہ دے۔ وہ لقمہ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ایک طریقہ ہے امام کو لقمہ دینے کا۔ اچھا، اب اگر امام بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو اب لقمہ نہیں دیں گے، امام بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہے اب لقمہ نہیں دیں گے۔ اب اگر کسی نے امام کو لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے اس جگہ پہ لقمہ دیا ہے کہ جہاں لقمہ دینے کی حاجت نہیں تھی۔ ہاں ابھی امام اٹھ رہا تھا تب لقمہ دیا تو تب تو ٹھیک ہے، اور امام کھڑا ہو گیا پھر کوئی لقمہ دے رہا ہے تو اس لقمہ دینے والے کی نماز فاسد۔ اگر امام نے اس کا لقمہ لے لیا اور امام رکوع نیچے واپس آ گیا پھر تو امام کی بھی نماز گئی، مقتدیوں کی بھی نماز گئی۔ اگر خالی اس نے لقمہ دیا پھر تو اسی کی گئی، اگر امام نے اس کا لقمہ نہیں لیا تو پھر تو اسی کی گئی، اس لیے کہ اس نے غلط لقمہ دیا ہے۔ اگر اس نے لقمہ امام نے اس کا لقمہ لے بھی لیا اور واپس قیام سے دوبارہ تحیات میں آ گیا پھر تو امام کی بھی نماز گئی اور مقتدیوں کی بھی نماز چلی گئی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے امام التحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا، ابھی مقتدی کا التحیات پورا نہیں ہوا تھا تو مقتدی پر لازم ہے پہلے اپنا التحیات کیا کرے؟ پورا کرے، پورا کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو، پورا کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو۔ ہاں اگر آخری قاعدہ تھا امام نے التحیات درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، ابھی مقتدی نے درود شریف مکمل نہیں کیا تھا اور امام نے سلام پھیر دیا، اب مقتدی کیا کرے گا؟ سلام پھیر دے گا، اس لیے کہ التحیات نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ واجب، اور درود شریف نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ سنت۔ سنت اگر چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، اگر واجب چھوٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے نماز تراویح میں اکثر ہوتا ہے کہ ابھی مقتدی درود شریف پڑھ دیتے ہیں یا امام سلام پھیر دیتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے وہ سلام پھیر دے۔ فرضوں کے اندر بھی یہی حکم ہے، سلام پھیر دے۔ ہاں اگر امام ابھی مقتدی کا التحیات بھی پورا نہیں ہوا تھا اور امام کھڑا ہو گیا تو مقتدی پر لازم ہے التحیات مکمل کرے اور پھر جا کے کھڑا ہو۔ اچھا جی، اسی طرح آخری 1-2 مسئلے ہیں، پھر یہ ہمارے مسائل آج جو وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، قاعدہ اخیرہ کے اندر ہم نے حکم بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو وہ جان بوجھ کر سلام پھیر دیتا ہے امام کے ساتھ تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ چند ایک مسائل تھے نماز کے حوالے سے، تو انشاءاللہ کل سے مزید مسائل بھی جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کے نظر کیے جائیں گے، اور اسی طرح وقتاً فوقتاً یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اور بڑے توجہ طلب ہوتے ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ جاتی ہی نہیں ہے، تو خدا را یہ دین کے مسائل سیکھتے رہا کریں اور پوچھنے کی بھی کوشش کیا کریں، زحمت کیا کریں۔ دین سیکھنے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا بابا اتنی عمر ہوگی ہے اور بھائی اتنی عمر ہوگی، دین تو سیکھ رہا ہے نا، تو اس کے دین سیکھنے کو سراہا جائے، نہ کہ اس کی جو وہ دل شکنی کی جائے۔ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، دل جوئی کرنی چاہیے، ماشاءاللہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اس عمر میں لوگ دین سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے والوں کا جو ہے وہ جذبہ بڑھایا جائے، نہ کہ ان کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جائے۔ اللہ ہم سبوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔